بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 292 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے دو چیزوں کی مخلوط شراب کا بیان۔ اصل میں یہ ہمارا فقط عنوان ہی ہے، ورنہ آج کے سبق میں ہم نے مختلف 3 ابواب کو پڑھنا ہے، اور چونکہ یہ 3 ہی ابواب ابھی باقی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا کتاب الفرائض شروع ہو جائے گا، تو اس فن سے اس موضوع سے متعلق وہ 3 ہی ابواب باقی ہیں۔ تو بہرحال اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی عبارت کی طرف۔ جو پہلا باب ہے اسے پہلے پڑھیں گے، اور جو دوسرا باب ہے اسے دوسرے نمبر پہ، اور تیسرے کو آخر میں پڑھیں گے۔ ابواب کے جو نام ہیں، تو پہلے باب کا نام ہے باب الخلیطین، یعنی 2 مخلوط شرابوں کا بیان، اور دوسرا باب نبیذ الدباء والمزفت، تانبے اور مرتبان کی شراب کے حوالے سے اس میں احکام ہیں، اور تیسرا باب نبیذ الطلاء، شہد سے بنی شراب کے حوالے سے اس میں احکام ہیں۔ تو بہرحال پہلے ہم پہلے باب کی حدیث پڑھتے ہیں۔ اخبرنا مالک اخبرنا الثقة عندي عن بقير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الرحمن بن حباب الأسلمي عن أبي قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب الخمر والزبيب جميعا والذهب والرطب جميعا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ مجھے ایک ثقہ راوی نے بقیر بن عبداللہ بن الاشج سے، اور وہ عبد الرحمن بن حباب اسلمی سے، اور وہ حضرت ابو قتادہ انصاری سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خمر پینے اور انگور کی شراب کو تر اور خشک کھجور کے ساتھ ملا کر پینے سے منع فرما دیا۔ اخبرنا مالک اخبرنا زید بن اسلم عن عطاء بن یسار ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان ينبذ البشر والتمر جميعا والتمر والزبیب جميعا۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے زید بن اسلم سے اور وہ عطاء بن یسار سے خبر دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نبی سے تمر اور بشر سب سے منع فرمایا، اور کھجور اور انگور یعنی کشمش مشترکہ شراب بنی ہو تو اس کو پینے سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ تو ایک باب ہمارا یہیں پہ مکمل ہوا۔ دوسرا باب ہے باب نبیذ الدباء والمزفت، تانبے اور مرتبان کی جو شراب ہے اس کے حوالے سے احکام ہیں۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث پاک لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم خطب في بعض مغازيه قال ابن عمر فاقبلت نحوه فانصرف قبل ان ابلغه فقلت ما قال؟ قالوا نهى ان ينبذ في الدباء والمزفت۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں حضرت نافع سے اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کسی غزوے میں خطبہ ارشاد فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑا، لیکن میرے وہاں پہنچنے سے قبل ہی آپ کا خطبہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا اور آپ تشریف لے جا چکے تھے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو لوگ کہنے لگے کہ آپ نے ہمیں تانبے اور مرتبان میں شراب بنانے سے منع فرما دیا ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا العلاء بن عبد الرحمن عن ابیہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان ينبذ في الدباء والمزفت۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی ہے کہ ہم سے علاء بن عبد الرحمن سے انہوں نے خبر دی کہ نبی علیہ السلام نے تانبے مرتبان میں نبیذ بنانے سے منع فرما دیا ہے۔ تو بہرحال یہ 2 حدیثیں جی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، تو یہ جو 2 آثار مروی ہوئے ان میں 2 چیزوں سے ملا کر کسی قسم کی شراب کی تیاری کو ممنوع قرار دیا گیا۔ تو چنانچہ کھجور کشمش ملا کر، کچی اور پکی کھجور ملا کر یا کشمش ملا کر مرکب شراب کی تیاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ بعض حضرات نے ان روایات کے پیش نظر مطلقاً شراب مرکب سے منع فرما دیا۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جن 2 یا زائد اشیاء کو ملا کر شراب بنائی جائے،
خواہ وہ ایک جنس کی ہوں یا خواہ وہ مختلف اجناس سے تعلق رکھتی ہوں، ہر قسم کو حکم شامل ہے۔ رہا یہ کہ جمع کرنے سے ممانعت کی وجہ کیا ہے اور اس کا خاص طور پر ذکر کس وجہ سے کیا، اس بارے میں شارحین کرام نے جو وجہ بیان کی ہے وہ نشہ دینا ہے۔ احناف کا مسلک بھی یہی ہے کہ جب تک ان شرابوں میں نشہ نہ آئے نہ یہ حرام ہے اور نہ ہی ان کے پینے والے پر حد لگے گی، لیکن یہ انگور کی جو شراب ہے اس کے علاوہ کے لیے جو حکم ہے، اگر کوئی وہ پیتا ہے تو ایک قطرہ بھی اس کا پینا حرام ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ تنبیہ اور مرتبان میں شراب بنانے سے منع فرمانے کا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ عرب لوگ جو تھے یہ حرمت شراب کے نزول سے قبل عام طور پر ان دونوں اقسام کے برتنوں میں وہ شراب بنایا کرتے تھے۔ دبا یہ وہ برتن ہے جو کدو سے بنایا جاتا تھا، کدو کا اندر سے گودا نکال کر خالی کر لیا جاتا تھا، اس میں شراب بنائی جاتی تھی۔ اور مزفت یہ روغنی برتن تھا جو آج کے دور میں بھی مرتبان کی قسم کا ہی ہوتا ہے۔ تو ان کے علاوہ کچھ اور برتن بھی تھے جن میں شراب بنائی جاتی تھی، لیکن یہ ابتدائی حکم تھا تاکہ سختی سے روکا جائے اور لوگ متنفر ہو جائیں، ورنہ بعد میں نبیذ بنانے کا حکم ان برتنوں میں پھر سے جائز قرار دیا گیا۔ لہٰذا برتنوں کے بارے میں یہ حدیث بعد میں منسوخ کر دی گئی، اس کی شرح جو ہے وہ آپ کتب فقہ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال حاصل کلام یہی ہے کہ ان برتنوں کی جو ممانعت تھی وہ بھی اس وقت کے لیے تھی، اور وہ بھی اس وجہ سے تھے کہ لوگ کیونکہ ان میں زیادہ تر شراب کا استعمال کرتے تھے، اور شریعت کا مقصود ان کی عادتوں کو دور کرنا تھا کہ یہ ایک برتن کو دیکھ کر بھی اگر ان کو شراب یاد آتی ہے تو تاکہ پھر ان کا میلان اس شراب کی طرف نہ ہو۔ اب ہم تیسرے باب کی طرف بڑھتے ہیں جو اس جو حدود کا آخری ہی باب ہے ہمارا، اور وہ ہے باب نبیذ طلاء، کہ شہد سے بنی شراب کے حوالے سے یہ باب ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا داود بن الحسین عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بن لبید الانصاری ان عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض أو ثقلها وقالوا لا يصلح لنا إلا هذا الشراب، قال اشربوا العسل. قالوا لا يصلح لنا العسل. قال له رجل من أهل الأرض هل لك أن أجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ قال نعم. فطبخوه حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، فأتوا به إلى عمر بن الخطاب فأدخل إصبعه فيه ثم رفع يده فتبعه يتمطوط فقال هذا الطلاء مثل طلاء الإبل، فأمرهم أن يشربوه. فقال عبادة بن الصامت أحللتها والله؟ قال كلا والله ما أحللتها، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان فرمائی کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں داؤد بن حسین نے واقد بن عمر بن سعد بن معاذ سے اور وہ محمود بن لبید انصاری سے خبر دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام تشریف لائے تو شامیوں نے آپ سے وہاں آپ کی جو آب و ہوا کے ناموافق ہونے کی شکایت کی۔ تو اب جہاں کہا کہ اس شراب کے پیے بغیر ہماری حالت ٹھیک بھی نہیں ہوگی، یعنی کہ اب اگر یہ شراب نہیں پیتے تو حالت ٹھیک نہیں ہو سکے گی، تو آپ نے فرمایا کہ شہد پی لیا کرو شراب کے بجائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ شہد ہمارا علاج نہیں ہے، یعنی اس میں اس چیز کی دوا نہیں ہے۔ وہاں کے ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ کیا میں اس شراب سے کوئی ایک ایسی چیز بنا دوں جو نشآور نہ ہو؟ فرمایا ہاں بناؤ۔ انہوں نے اسے پکایا یہاں تک کہ 2/3 ایسا ختم ہو گیا اور 1/3 باقی رہ گیا۔ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئے، آپ نے اس میں انگلی ڈالی، پھر باہر نکالی تو کچھ شیرہ انگلی کے ساتھ لگا رہا جو سخت ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ طلاق اونٹ کے طلاق کی مانند ہے۔ پھر آپ نے اسے ان لوگوں کو پینے کی اجازت دے دی۔ اس پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بولے بخدا تم نے اسے حلال کر دیا، یعنی اس چیز کو حلال کر دیا؟ فرمانے لگے خدا کی قسم میں نے اسے حلال نہیں کیا،
اے اللہ میں ان کے لیے اسے حلال نہیں کرتا جسے تو نے ان کے لیے حرام کر دیا، اور نہ ہی میں ان کے لیے اسے حرام کرتا ہوں جسے تو نے ان کے لیے حلال کر دیا۔ قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بشرب الطلاء الذي قد ذهب ثلثه وبقي ثلثه وهو لا يسكر، فأما كل معتق يسكر فلا خير فيه۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیثوں کو تحریف فرمانے کے بعد لکھتے ہیں کہ ہمارا حناف کا مذہب یہ ہے کہ ایسی طلاء پینے میں کوئی حرج نہیں ہے جس کا پکا کر 2/3 ختم کر دیا گیا ہو اور 1/3 باقی رہ گئی ہو اور وہ نشہ آور نہ ہو، لیکن ہر پرانی شراب جو نشہ لاتی ہو اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ اچھا، اب اس جو اثر ہے جو ایک واقعہ پر بھی مشتمل ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اہل شام نے آب و ہوا کے ناموافق ہونے کی وجہ سے شہد سے بنی شراب پینے کی اجازت حضرت عمر سے طلب کی، تو آپ نے فرمایا کہ شہد ہی پی لیا کرو، لیکن انہوں نے عرض کیا کہ خالص شہد پینے سے بات بنتی نہیں ہے، جنہیں ہمارا جو مرض ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں شہد کو مخصوص طریقے سے بنا کر آپ کو دکھاتا ہوں، اگر مناسب سمجھیں تو اسے دے کر اجازت دے دیں۔ تو اس پر اس نے وہ شہد سے کچھ بنا کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اسے دیکھا، فرمایا کہ یہ اونٹ پر ملے جانے والے طلا کی طرح طلا ہے، اسے استعمال کرو۔ تو اس پر حضرت عبادہ بن صامت نے اعتراض کیا کہ آپ نے اللہ کے حرام کو ان کے لیے حلال کر دیا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فوراً اس کا ازالہ فرما دی اور حلفاً 2 ٹوک انداز میں فرمایا کہ اللہ کا حرام کردہ حلال نہیں ہو سکتا اور اس کا حلال کردہ حرام بھی نہیں ہو سکتا۔ میں کون ہوں کہ کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دوں؟ مطلب یہ کہ طلاق کی موجودہ جو صورت ہے کہ جس کو استعمال کرنے کی میں نے اجازت دی ہے وہ حرام نہیں ہے، کیونکہ اس میں نشہ نام تک کا نہیں ہے۔ اس واقعے کے آخر میں امام محمد نے فقہی مسئلہ ذکر فرمایا کہ طلاق کو جب جوش دے کر 2/3 خشک کر کے 1/3 باقی رکھا جائے اور اس میں نشہ بھی نہ ہو تو ایسے طلاق استعمال کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ گناہ اس طلاق کے استعمال میں ہے جس سے نشہ آتا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ پرانی شراب خواہ کسی نام سے بھی موسوم ہو، اگر اس میں نشہ باقی اور پینے والا حالت نشہ میں آ جاتا ہے تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اس میں کوئی برائی اور خیر نہیں ہے، لہٰذا اس سے اجتناب ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔